صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. پروردگار عالم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم نیک لوگوں کو ان کا حق دیا کرتے ہیں. ہمارے یہ ایپیسوڈز منحصر ہیں رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، کہ جو امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے رسالہ حقوق یعنی ایک دوسرے کے حق کو بیان کیا ہے، انہی کو ہم بیان کر رہے ہیں ایپیسوڈز میں. اور ہم نے اس سے پہلے کئی جو ہے حقوق آپ کے سامنے ناظرین محترم بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں آنے والے ایام میں بھی اسی طریقے سے حقوق بیان کیے جائیں گے. اس سے پہلے میں نے ماں باپ کے بھی حقوق بیان کیے اور ایک دوسرے کے اعضاء و جوارح کے، خدا کے. آج انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا کہ امام نے بتایا ہے کہ غلام کا حق کیا ہے. امام کہتے ہیں وَأَمَّا حَقٌ رَعِيَّتِكَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهُ خَلْقُ رَبِّكَ وَلَحْمُكَ وَدَمُكَ وَأَنَّكَ تَمْلِكُهُ لَا أَنْتَ صَنَعْتَهُ دُونَ اللَّهِ. یعنی امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام ایک غلام کا حق بیان کر رہے ہیں کہ غلام کا حق جو ہمارے ہاں کام کرنے والے، ابھی تو بہرحال غلام اور کنیز کا زمانہ ختم ہو چکا ہے کہ نہ کوئی غلام خرید سکتا ہے نہ آزاد کر سکتا ہے، ابھی یہ زمانہ نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے یہاں کام کرنے والے یا کام کرنے والی آتی ہیں، جو بھی کام کرنے آ رہے ہیں، ان کے بارے میں اس چیز کو اگر ہم دیکھیں اور کریں تو شاید ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم ہمارا یہ کام کرنا، جو ہم کام کرنے والوں کے ساتھ سلوک کریں، تو پروردگار عالم اس کا اجر ہمیں دے. اور ہو سکتا ہے کہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہیں کہ واقعاً اس نے ہمارے سیرت پر عمل کیا. اور یقیناً ایسا کرنا، معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنا، اور معصومین کی جب ہم سیرت پر عمل کریں گے تو خود بخود معصومین کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہماری اتباع کریں گے. امام فرماتے ہیں کہ تمہارے مملوک و غلام کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہارا پروردگار کا پیدا کیا ہوا ہے. تم یہ نہ سوچو کہ تم نے اس کو پیدا کیا، بلکہ جس طریقے سے تم کو خداوند عالم نے پیدا کیا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی پیدا کیا ہے. یعنی ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، منہ، جو بھی اعضاء و جوارح معصومین کہتے تمہارے پاس ہے وہی اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے. تم اس کے مالک نہیں ہو. پھر معصومین کہتے تم اس کے مالک نہیں ہو کہ تم نے اسے پیدا کیا، بلکہ اسے خدا نے پیدا کیا، اور نہ تم نے اس کو کان اور آنکھ عطا کی ہے، اور نہ اس کی روزی تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ بھی نہ سوچیں کہ جو بھی ہمارے یہاں کام کرنے کے لیے آ رہا ہے ہمارے پاس اس کی رزق ہے، روزی ہے، نا، یہ بھی نہیں سوچیں. بلکہ اس سلسلے میں خدا نے تمہاری مدد کی ہے، تمہیں پیسہ دیا، تمہاری مدد کی، لہذا تم نے ایسا کیا کہ ان کے ساتھ مدد کر رہے ہو. اب وہ تمہاری خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں، لہذا ان کا خیال رکھو. اسے تمہارے تابع کر دیا اور تم کو اس کا امین قرار دیا اور اسے تمہارے سپرد کر دیا تاکہ تم اس کی حفاظت کرو اور اس کے ساتھ اسے جیسا سلوک کرو، یعنی اچھا سلوک کرو، اچھے برتاؤ کرو. غلام اور کنیز کے ساتھ جو بھی یعنی کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں گھر پہ ہمارے یا کہیں بھی، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان سے بھید بھاؤ نہیں رکھیں، ان کو حقیر نہیں سمجھیں. امام کہہ رہے ہیں، امام سنیے، معصومین سنیے کیا کہتے ہیں اور ہم کیسا کرتے ہیں. معلوم ہے آپ کو، قمبر یہ غلام تھے کس کے؟ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے. اور امام نے کیا کیا، ایک دن قمبر کو لے کر بازار گئے. جب قمبر کو لے کر بازار گئے تو امام نے ایک 2 درہم کا لباس خریدا، ایک 3 درہم کا لباس خریدا. 3 درہم والا لباس جناب قمبر کو دے دیا اور 2 درہم والا خود نے لے لیا. قمبر نے کہا مولا آپ خطبہ دیتے ہیں، آپ منبر پر جاتے ہیں، آپ سے لوگ ملنے آتے ہیں، آپ لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے پاس تمام تر لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں. معلوم ہے امام نے کیا کہا، آپ یہ والا لے لیجیے. غنی قمبر کہتے ہیں امام سے کہ آپ یہ والا لے لیجیے 3 درہم والا اور ہمیں 2 درہم والا. معلوم ہے امام نے کیا کہا پھر؟ امام نے کہا مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں اور اپنے غلام کو، تم جوان ہو، تم لباس یہ پہنو، تم اچھا لباس پہنو، تمہارے لیے یہ قیمتی لباس ہے.
کیوں بھائی، کیوں امام ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کہا میں نے رسول سے سنا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جو تم کھا رہے ہو وہی کھلاؤ، جو تم پہن رہے ہو وہی پہناؤ۔ لیکن ہمارے یہاں اس کے برعکس ہے، ہمارے یہاں کیا ہے، اگر ہمارے یہاں کام کرنے کے والا کوئی آ رہا ہے تو اس کو وہ کھانا دیں گے جو 3 دن کا ہو جائے گا، 3 4 دن کا رکھا ہے، خراب ہو رہا ہے، اس کو فریج میں رکھا ہے، اب کیا ہو، پھینکنے سے بہتر اس کو دے دو۔ ہاں، اس کے ساتھ بیٹھ کے، معصومین کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے کنیز اور غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اور ہمارے یہاں ہم ان کو اتنا حقیر سمجھ لیتے ہیں کہ نہ پوچھو، کہ بیچارے ان کو خود شرمندگی ہوتی ہے، بعض وقت تو ان کو رونا پڑ جاتا ہے بعض گھروں میں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں۔ اگر وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں تو یہ مت سوچے کہ ہم ان کو رزق دے رہے ہیں، نہیں، ان کو اللہ رزق دے رہا ہے، بس یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا سہارا لے لیا ہے بس۔ اور یہ سوچ لو کہ آج جو پروردگار اس بات پہ قادر ہے، کل وہ برعکس بھی کر سکتا ہے، لہذا ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے کنیزوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی تھی؟ جو ہم اتنا کہتے ہیں ہم دعائے زہرا، ہم سیدہ سلام اللہ کے ماننے والے ہیں، بی بی کے ماننے والے ہیں، ہم ایسا ہیں، ہم سید ہیں، ہم فلاں ہیں۔ بی بی کیا کرتی تھی؟ ایک دن خود کام کرتی تھی، ایک دن اپنے کنیزوں سے کام کرواتی تھی۔ ہمارے یہاں تو بیچارہ جو بھی ہو کرتے رہو، مر رہے ہو جی رہی ہو، کرو ہی تم، یا کرو ہی تم۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے عزیزوں۔ کم سے کم اگر ایسا نہ کر سکیں تو ان کی طاقت کے عوض جو ان کی طاقت ہے اتنا کام کروائیں اس سے۔ اگر وہ خدا نخواستہ بیمار ہیں، مریض ہیں، ان کے اوپر جبر نہیں کریں، نہیں آؤ کام کر کے جاؤ، یہ نہیں کہ یہ کام کر دو، اچھا برتن ہی دھل دو، نہیں عزیزو۔ امام فرماتے ہیں اس کے طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لو، جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی اس کی ہمت ہے، طاقت ہے، بس اتنا ہی کام لو اس سے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی مرضی آئے اس سے کروا لو، جو بھی آئے، نہیں عزیزو، میرے جوانوں، میرے دوستوں، میرے ناظرین و محترم، یہ خیال رکھے، یہ خاص خیال رہنا چاہیے ہمارے اور آپ کے ذہن میں کہ ان کو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نہ ان کو ہم نے پیدا کیا ہے، نہ ان کو ہم رزق دے رہے ہیں، بلکہ یہ امانت ہے، اور امانت میں اگر خدا نخواستہ خیانت ہوئی تو پروردگار عالم بخشنے والا نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ کربلا کے بعد سب سے اچھا جو کام کیا، سب سے پہلے جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ غلاموں کو خریدتے تھے، کنیزوں کو خریدتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، شریعت کی تعلیم دیتے تھے، اہل بیت کی سیرت بیان کرتے تھے، اس کے بعد آزاد کر دیتے تھے۔ اب اگر یہ زمانہ نہیں ہے کہ غلام خریدنے کا، کنیز خریدنے کا، تو ہم کیا کریں؟ جو ہمارے ہاں آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے، جو بھی آ رہے ہیں، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل، ان کے ساتھ ہمیں کیا ان کے بچوں کو پڑھانا چاہیے، ان کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھا کردار پیش کرنا چاہیے، تاکہ کل قوم کا سرمایہ ہو سکے۔ ہم یہ سوچیں کہ واقعاً یہ لوگ حقیر نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایسا کردار پیش کریں کہ اگر وہ ہمارے مذہب کے، یعنی ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہیں، ہمارے مذہب والے بھی نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کریں کہ وہ ہمارے مذہب میں آ سکیں۔ کیا تھا؟ کتنے حبشی لوگ تھے جو شیعہ نہ تھے، لیکن اہل بیت نے ایسا کردار پیش کیا کہ واقعاً اب ان کو اہل بیت والے ہی، یعنی امام معصومین، امام حسین، کبھی ماں کہہ رہے امام حسن، کبھی جناب فضہ کون تھی؟ حبش کی رہنے والی تھی، لیکن امام نے ایسا، معصومین نے ایسا کردار پیش کیا کہ ایک شہزادی کنیزی کا شرف حاصل کر کے، اور اہل بیت میں ایسا ہو گئی کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ہمیں ایسا ہی کردار پیش کرنا چاہیے جیسے ہمارے اہل بیت چاہتے ہیں، جیسے ہمارے معصومین چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے مرضی سے نہیں چلنا ہے، ہمیں اپنے خیال کے ذریعے سے نہیں چلنا۔ پھر کیا امام کہہ رہے ہیں؟ اور اس کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہ دو، اگر وہ تمہیں پسند نہیں ہے تو اس کو تم بدل دو، اس کو تم چینج کر لو۔ جو بھی کام کرنے والا آ رہا ہے، جو بھی ہے، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آپ اس کو کہہ دیجئے خدا حافظ، آپ چلی جائیے یا آپ چلے جائیے۔ لہذا اس کو پریشان مت کریں، خدا کی طرف تم پر عائد ہوئی ہے جو ذمہ داری، اس کو نبھاؤ، اس کو اذیت مت دو، امانت پہ خیانت مت کیجیے پلیز برائے مہربانی، اور اس سے بدل لو۔ خدا کی مخلوق کو تکلیف نہ دو کہ خدا کے علاوہ کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس پاور ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس نہ، صرف اور صرف طاقت اور قوت خدا کے پاس ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اب جو آزاد کرنے والے کا حق کیا ہے؟ جو مالی، لیکن جس مولا نے تمہیں نعمت سے نوازا ہے اور تمہیں آزاد کیا ہے، اس کا حق تمہارے اوپر، یعنی اب غلاموں کے اوپر کیا حق ہے کہ جس نے تمہیں آزاد کیا ہے یا تمہارے لیے کام دے رہا ہے، اور اوپر یہ حق ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں آزادی دلانے کے لیے اپنا مال خرچ کیا، اور تمہیں غلامی کی ذلت اور وحشت سے نکال کر حریت اور آزادی کی عزت میں پہنچایا، غلامی کی اسیری سے تمہیں آزاد کرایا ہے۔ آج تم اسیر تھے، تم غلام تھے، یا مثلا تمہارے پاس اتنا نہیں تھا، تمہارے ساتھ تمہارے مالک نے بہت اچھا برتاؤ کیا، لہذا اس کا خاص خیال رکھیں، مالک کا خاص خیال رکھیں، مالک کی عزت کریں۔ قمبر کیا ہے؟ قمبر مولا کائنات کے پیچھے 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 پیچھے، جہاں مولا جا رہے ہیں قمبر پیچھے پیچھے۔ مولا نے پوچھا قمبر کیا ہوا؟
مولا ہم آپ کی حفاظت کے لیے، جو علی خود حفاظت کر سکتا ہو اپنی، لیکن یہ غلام بتا رہے ہیں کہ ایسے اپنے آقا کی حفاظت کرو، اپنے آقا کی ایسے خدمت کرو. یا مثلا مولا کائنات بیت المال سے مال تقسیم کر رہے ہیں، قمبر نے کیا کیا کہ تھوڑا سا مال چھپا دیا. جب چھپا دیا، رکھ دیا، ہٹا دیا وہاں سے، جب سارا مال تقسیم کر چکے مولا کائنات تو قمبر لے کے آیا، مولا یہ کچھ مال ہے. قمبر یہ کہاں تھا؟ مولا جب آپ مال تقسیم کر رہے تھے تو میں نے چھپا دیا تھا، میں نے ہٹا دیا تھا. کیوں ایسا کہا قمبر؟ مولا آپ سب تقسیم کر دیتے، آپ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے، ہم اس لیے ہم نے آپ کے. یعنی ایک غلام بتا رہا ہے کہ کیسے آقا کی خدمت کرنا چاہیے، آقا کی حفاظت کرنا چاہیے. ابھی ایسا زمانہ نہیں ہے، تو ابھی ایک ایسا زمانہ ہے، ابھی مثلا کوئی کام کرنے والا یا کام کرنے والی گھر میں آ رہی ہے تو کیا کرے گی؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کے اپنے آقا کی یا جہاں کام کرے وہاں کی عزت نیلام کرے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کی حفاظت کریے، ان کے راز کو راز سمجھیے. اگر تم نے ایسا کیا تو واقعاً تم نے سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل کیا، اور یقیناً پھر اللہ کی نگاہ میں بابرکت ہو جاؤ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب خود مالک خراب ہوتا ہے تو خود بخود، جب خود مالک اچھا ہوتا ہے تو اس کے غلام بھی اور اس کے کنیز بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. لہذا دونوں کو ایک ایسے رہنا چاہیے کہ یہ نہ معلوم چلے کون آقا ہے، کون غلام ہے، کون کنیز ہے، کون شہزادی ہے، کون بادشاہزادی ہے. لہذا ہمیں ایسے امام ہیں بیٹھے ہیں، کہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں؟ غلاموں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. ایسا کھانا نہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جب کھانے بچ جاتے ہیں تب دیتے ہیں، کپڑے جب پہننے کے لائق نہیں ہوتے تب دیتے ہیں. عزیزو اگر دینا ہی تو اچھا دو، کیونکہ رسول فرما رہا ہے، رسول ارشاد فرما رہا ہے جو خود پہن رہے ہو وہ پہناؤ، جو خود کھا رہے ہو وہ کھلاؤ. لہذا دونوں طرف سے حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. جب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، مالک غلام کا اور غلام مالک کا، یعنی جس کے ہم کام کرنے جا رہے ہیں جو مالک ہے اس کا ہم بھی خیال رکھیں، اور ایک دوسرے کا جب دونوں لوگ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھا رہے گا. پھر آگے امام فرما رہے ہیں کہ اور ساری دنیا کو تمہارے لیے مباح کر دیا، اور تمہیں تمہارے نفس کا مالک بنا دیا، اور تمہیں زندان سے رہا کر دیا. کس نے؟ تمہارے مالک نے تمہیں زندان سے رہا کرا دیا، اور تمہیں تمہارے پروردگار کی عبادت کے لیے آسودہ خاطر کیا، خود مالی خرچ برداشت کیا. جان لو کہ وہ تمہاری حیات اور ممات میں تمہارے سارے عزیزوں سے زیادہ قریب ہے، یعنی تمہاری زندگی اور موت میں سب سے زیادہ جو تمہارے قریب ہے وہ تمہارا مالک ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے جو ذلت اور رسوائی کا تھا وہ ٹیگ ہٹا دیا، اس چیز سے دامن کو تمہارے صاف کیا. اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو یقیناً جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی اپنے مالک کا خاص خیال رکھنا چاہیے. قریب ہے، پس وہ راہ خدا میں سب سے زیادہ تمہاری مدد و کمک کا مستحق ہے. جب تک اسے ضرورت ہے اسے اپنے اوپر مقدم کرو، یعنی جب تک تمہارے مالک کو تمہاری ضرورت ہے. ناظرین محترم، جو بھی کام کرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، وہ اپنے مالک کا بھی خاص خیال رکھیں. اگر ایسا کیا تو ہم نے امام کی سیرت پر عمل کیا، اور جب ہم امام کی سیرت پر عمل کریں گے یقیناً ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، ورنہ ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی. پھر ایسی زندگی جو امام کی سیرت پر نہ ہو وہ زندگی نہیں ہوتی، پھر تولا اور تبرہ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. لہذا ہمیں جو لوگ بھی کام کروا رہے ہیں ان کو، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ایک بات یہ ہے کہ جو بھی ناظرین محترم اس ویڈیو کو اسپانسر کروانا چاہتے ہیں، یعنی چلوانا چاہتے ہیں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، وہ نیچے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کریں، تاکہ جب تک یہ ویڈیو یوٹیوب پہ رہے گی اور چلتی رہے گی لوگ دیکھتے رہیں گے، اور جب بھی دیکھیں گے وہ آپ کے مرحومین کو ثواب ملتا رہے گا. مناسب ہدیے پہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا کام ہو سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.